یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جس نے ابھی جوانی میں قدم ہی رکھا تھا اور اس کا نام رستم ہے۔ رستم کالج کا اسٹوڈنٹ تھا۔ رستم روز کالج اپنی روٹین پر آتا جاتا تھا۔ ایک دن رستم اچانک بیمار ہو گیا اور کالج سے چھٹی کر لی۔ گرمیوں کا موسم تھا اور لائٹ چلی گئی تو رستم باہر دروازے میں آ کر بیٹھ گیا۔ سامنے والا گھر کچھ عرصے سے خالی تھا۔ اس دن نئے کرایہ دار آ گئے۔ رستم نے کوئی زیادہ توجہ نہیں دی کیونکہ وہ بیمار تھا۔ پھر لائٹ آ گئی۔ پھر رستم گھر کے اندر آ گیا۔ رستم شام کو ڈاکٹر کے پاس گیا۔ کچھ ٹیسٹ ہوئے تو پتہ چلا کہ رستم کو یرقان ہے، تو رستم کو گھومنے پھرنے سے منع کیا اور ٹھنڈی چیزیں کھانے کو کہا گیا۔ اور اب رستم کچھ دنوں تک کالج بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اور اگلے دن دوپہر کو پھر لائٹ چلی گئی اور رستم باہر آ کر گھر کے دروازے میں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر گزری تو رستم کی سامنے والی کھڑکی پر نظر پڑی تو وہاں ایک حسین و جمیل یعنی خوبصورت کیا یوں لگا جیسے پری کھڑی تھی جو رستم کو پتہ نہیں کب سے دیکھ رہی ہو، مگر رستم کی نظر پڑی تو وہی ٹھہر گئی۔ اور ہر روز یوں ہی رستم دروازے میں کئی گھنٹے بیٹھا رہتا تھا۔ بیماری کے باوجود اس کو اب چین نہیں ملتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا رستم بھی ٹھیک ہونے لگا اور اب محبت میں بیمار ہو رہا تھا۔ اور پھر ایک دن اچانک رستم کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی، اور خوش قسمتی رستم کی کہ دروازہ بھی رستم نے کھولا۔ دروازہ کھولا تو رستم حیران ہو گیا کیونکہ دروازے پر وہ پری جو کھڑی تھی، مگر رستم خاموش دیکھتا رہا۔ اتنے میں وہ پری بولی، کیا برف ملے گی؟ رستم نے کہا، کیوں نہیں، ضرور ملے گی۔ اور دل میں تو رستم سوچ رہا تھا، برف کیا، فریج بھی آپ کی ہے۔ مگر خاموشی سے برف نکالی اور اس پری کو دی تو وہ چلی گئی۔ ابھی تک رستم کو اس پری کا نام بھی نہیں پتا تھا۔ اور یوں ہی آنکھ مچولی کچھ دن چلتی رہی۔ پھر رستم نے کسی کے ذریعے پتہ کرا ہی لیا اس پری کا نام کیا تھا، اور پری کا نام پری کی طرح خوبصورت تھا۔ اس کا نام شائستہ تھا، اور نام سنتے دل و دماغ کو سکون مل گیا ہو۔ اور کچھ ہی دنوں بعد رستم صحت یاب ہو گیا اور واپس کالج جانے لگ پڑا تھا۔ شائستہ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ رہتی تھی۔ شائستہ کے ماں باپ نہیں تھے۔ رستم کی خاموش محبت میں اب جدائی کا وقت آنے والا تھا، کیونکہ اب شائستہ مکان خالی کر کے جانے والی تھی۔ سنڈے کا دن تھا۔ شائستہ کا بھائی سامان لوڈ کر رہا تھا اور رستم بے بسی سے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنی محبت کو اپنی آنکھ کے سامنے جدا ہوتے دیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور محبت بھی ایسی جس میں ابھی کوئی اظہار محبت تک نہیں ہوئی۔ خاموش محبت بہت تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اب سامان لوڈ ہو چکا تھا، اب جانے کی تیاری تھی، مگر اچانک کھڑکی کھلتی ہے اور شائستہ سامنے کھڑی نظر آتی ہے۔ اور جاتے جاتے وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا رستم کی طرف پھینکتی ہے جو سیدھا رستم کے پاؤں میں آ کر گرتا ہے۔ رستم اس کو اٹھا کر دیکھتا ہے تو اس میں فون نمبر ہوتا ہے۔ رستم کو ایک آس ملی، اب وہ جا رہی ہے مگر رستم کی محبت کو قبول کر کے جا رہی تھی۔ رستم اب خوش بھی تھا مگر اداس بھی، کیونکہ اب روز دیکھ نہیں سکے گا۔ جیسے تیسے دن گزرا اور شام کو رستم نے اس نمبر پر کال کی تو شائستہ نے کال اٹینڈ کی، اور رستم کا سب سے پہلا سوال، کہاں تم چلی گئی؟ کیسے دیکھوں گا تمہیں میں اب آپ کو؟ مگر شائستہ نے تحمل سے کہا، زیادہ دور نہیں گئے، پاس والے ہی محلے میں شفٹ ہوئے ہیں۔ پھر رستم کو کچھ سکون ملا، پھر دیکھ سکوں گا، اور اب روز
فون پر محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ پھر ملاقات کا وقت بھی آ گیا اور یوں ہی سلسلہ چلتا رہا۔ کچھ عرصے بعد پھر جدائی کا وقت آ گیا۔ رستم کی محبت میں پھر آزمائش آ گئی۔ اس بار مکان شفٹ کرتے ہی نمبر بھی بدل لیا تھا شائستہ نے۔ رستم بے چین تھا، نہ نمبر مل رہا تھا، نہ کوئی خبر کہاں چلی گئی، زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا۔ دن رات ڈھونڈتا پھرتا رہا۔ اب دن سے ہفتے اور ہفتوں سے مہینے ہو گئے، پھر سال ہو گیا۔ پھر اچانک ایک دن رستم کے فون کی رنگ بجتی ہے اور رستم اٹھاتا ہے تو سامنے کچھ خاموشی تھی۔ رستم کے 2-3 بار ہیلو کرنے کے بعد آگے سے شائستہ کی درد بھری آواز سنائی دیتی ہے اور کہتی ہے، مجھے معاف کر دینا۔ رستم پوچھتا ہے، کیسی ہو تم؟ کہاں ہو تم؟ 1 سال ہو گیا، کوئی خبر نہیں آئی تمہاری۔ رستم کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ شائستہ کہتی ہے، میرے بھائی نے 5 لاکھ کے لالچ میں میری شادی کر دی تھی اور تم 5 لاکھ دے نہیں سکتے تھے کیونکہ تم ابھی پڑھ رہے ہو۔ اور شائستہ کہتی، تم اپنا خیال رکھنا، مجھے بھول جانا۔ اور شائستہ کال کاٹ دیتی ہے۔ رستم کال بیک کرتا ہے مگر نمبر بند ملتا ہے۔ رستم ہر روز اس نمبر پر کال کرتا رہا کئی سال مگر شائستہ کی کوئی خبر نہیں ملی۔ رستم نے 15 سال شائستہ کے انتظار میں، اس کی یاد میں گزارے اور پھر آخر کار وہ ہمت ہار گیا اور اس نے خدا کے فیصلے کو قبول کر لیا اور اپنی زندگی کے دن یوں ہی گزارنے لگا اور خدا سے دعا کرتا ہے وہ خوش رہے، آباد رہے، جہاں بھی رہے۔ ہمارے بعد بھی آباد رہے گی یہ دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی اور ہم سا ہوگا۔